اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی امیر المؤمنین و اولادہ الطاہرین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جیسا کہ میں آپ کو پہلے گزشتہ ویڈیو میں یہ بتا چکی ہوں کہ امام جو ہوتا ہے ہر زمانے کا امام، وہ اپنے لوگوں پر 3 حق رکھتا ہے، اور ان تینوں حقوق کو پہچاننا سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم زمانے کے امام کی معرفت کا حق ادا کر سکیں۔ اگر ہمیں وہ حقوق ہی نہیں پتہ ہوں گے کہ امام ہم پہ حق کیا رکھتے ہیں تو ہم ان کو ادا کیسے کریں گے؟ اور وہ 3 حقوق کون سے ہیں جو کہ ہمارے امام سجاد علیہ السلام نے بتائے کہ ہر زمانے کا امام اپنے لوگوں پہ جو حق رکھتا ہے، ایک ان میں سے یہ ہے کہ اپنے زمانے کے امام کو دلائل کے ساتھ اس کی امامت پہ یقین رکھنا، امام کو واضح صفات کے ساتھ پہچاننا۔ دوسرا حق یہ ہے امام کا کہ جو امام کے چاہنے والے ہیں، جو امام علیہ السلام کے زمانے کے لوگ ہیں، وہ اپنے زمانے کے امام کی باتوں کو دل سے قبول کریں۔ اور تیسرا حق امام کا لوگوں کے کندھوں پہ یہ ہے، جس کو لوگوں کو ادا کرنا ہے، کہ لوگ اپنی مشکلات کے لیے اپنے زمانے کے امام کی طرف رجوع کریں۔ یعنی یہ تینوں حقوق جو ہیں یہ ہر زمانے کے لوگوں پہ لازم ہے کہ وہ یہ ادا کریں۔ تو سب سے پہلے یہ کہ اگر امام علیہ السلام کی پہچان ہوگی تو تبھی انسان ان کی باتوں کو بھی دل سے قبول کرے گا۔ اگر دلائل کے ساتھ امام کی پہچان ہوگی تو تبھی انسان ان کی طرف رجوع بھی کرے گا۔ وگرنہ دیکھیے کہ اگر امام کی پہچان میں جن لوگوں نے کوتاہیاں کی تو کوئی اسماعیلی فرقہ میں چلا گیا، اسماعیلی فرقہ تک رہ گیا کہ جو 6 اماموں تک کے قائل ہیں، کوئی واقفیہ بن گیا کہ جو 7 اماموں تک قائل ہیں، تو اس طرح سے کوئی مختلف فرقوں میں بٹ گئے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اپنے زمانے کے امام کے حقوق کو پہچانیں، اور امام کی حقوق میں سے جو سب سے پہلا حق یہ ہے کہ امام کی پہچان واضح دلائل کے ساتھ انسان کو ہونی چاہیے۔ اسی لیے ہمارے نبی اکرم نے، چونکہ یہ پہچان بہت ضروری ہے، تبھی آپ نے یہ فرما دیا تھا کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، کہ جس نے اپنے زمانے کے امام کو، اس کا مطلب ہر زمانے میں ایک امام ہوگا۔ اس حدیث سے جو بات ثابت ہوئی کہ ہر زمانے میں ایک امام کا ہونا لازم ہے، امامہ زمانے ہی، تو یہ ہی کی جو ضمیر ہے یہ بتا رہی ہے کہ ہر زمانے میں اللہ نے ایک حجت کو رکھا ہے۔ تو ہر زمانے کے لوگوں کو چاہیے کہ اپنے زمانے کی حجت کو، امام کو پہچانیں تاکہ وہ جاہلیت کی موت نہ دنیا سے جائیں۔ تو اب ہم نے اپنے زمانے کے امام کو پہچاننا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے امام جو ہوتے ہیں ان کی پہچان کیا ہے، وہ واضح صفات کون سی ہیں جو امام میں ہونی چاہیے کہ ہم انہیں امام مانیں۔ تو وہ واضح صفات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تھی وہی ان کے جانشینوں میں بھی ہونی چاہیے، کیونکہ سلسلہ نبوت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ختم ہوتا ہے اور سلسلہ ہدایت شروع ہوتا ہے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام سے۔ تو جو جانشین ہوگا، جس نے اسی کام کو آگے بڑھانا ہے، اسی کام کا تحفظ کرنا ہے، اسی شریعت کو محفوظ کرنا ہے کہ جس شریعت کو نبی لے کر آئے، تو اب اس امام میں بھی، اس جانشین میں بھی وہ صلاحیت ہونی چاہیے، وہ صفات ہونی چاہیے۔ تو اب ہمارے نبی عصمت کے مالک تھے، تو اب آگے جو ان کے جانشین ہیں وہ بھی عصمت کے مالک ہونے چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم لدنی کے مالک تھے، تو جو ان کے جانشین ہیں، جو ان کے خلفاء ہیں، وہ بھی علم لدنی کے مالک ہونے چاہیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ معجز نما تھے، تو جو ان کے جانشین ہوں گے وہ بھی معجز نما ہوں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے کہ یہ صفات سارے اماموں میں ہیں، 11 اماموں تک تو لوگوں نے وہ دیکھی، کیونکہ ان اماموں کو ایسا دور ملا، ایسے حالات ملے کہ کبھی انہیں معجزہ اپنی امامت کے لیے، اس کی حقانیت کے لیے معجزہ دکھانا پڑا، کبھی علمی مناظرے کر کے بچپنے میں علم لدنی کا اظہار انہوں نے کیا، اور ان کے علم کو دیکھ کے دنیا جو ہے وہ مان گئی کہ یہی خلیفۃ اللہ ہیں، یہی جانشین رسول ہیں۔ لیکن جو ہمارے زمانے کے امام ہیں ان کو ایسے حالات نہیں ملے، بلکہ یہ جب پیدا ہی ہوئے، دنیا میں تشریف لائے، تو اتنا تقیہ کا ایسا دور تھا،
اور اتنے سخت حالات تھے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے روایات میں ملتا ہے کہ اپنے بیٹے کی پیشانی پہ بوسہ دیا اور طائر آئے اور حجت خدا کو لے کے چلے گئے۔ وہ طائر کون تھے؟ وہ فرشتے تھے۔ یعنی امام علیہ السلام نے غیبت میں وقت گزارا ہے۔ اور پھر جب امام علیہ السلام کی پھر بچپنا ہی تھا، تو پھر جب امام علیہ السلام کے جو غیبت صغریٰ کا دور شروع ہو گیا، پھر غیبت کبریٰ کا دور شروع ہو گیا، تو امام علیہ السلام اس طرح سے واضح طور پہ لوگوں کے سامنے، ہجوم کے سامنے، کبھی دربار میں یا اس طرح سے آ کے وہ مناظرے کرنے کا ان کی جو دور امامت ہے اس میں ایسا موقع نہیں رہا کہ وہ مناظرے کر کے اپنے علم لدنی اور وارث علم نبی ہونے کے دلائل پیش کر سکیں، ثابت کر سکیں کہ میں علوم نبی کا وارث ہوں۔ تو یا وہ اس طرح سے معجزات بھی اس طرح سے سب کے سامنے نہیں دکھا سکے، لیکن یہ اپنی جگہ حقیقت ہے کہ امام کے ثبوت پہ قرآن کی آیات، قرآن ناطق، قرآن صامت، دونوں میں آپ دیکھیں تو قرآن صامت جو ہے اس میں بھی جگہ جگہ آیات جو ہیں وہ امام علیہ السلام کے وجود پہ دلالت کر رہی ہیں، ان کے ظہور پہ دلالت کر رہی ہیں، اور اسی طرح سے ان آیات کے ثبوت میں قرآن ناطق جو ہستیاں ہیں، جو 11 امام ہیں، انہوں نے اپنی روایات سے، اپنے اقوال سے ثابت کیا کہ یہ آیات اصل میں ہمارے بیٹے قائم کے بارے میں ہیں۔ صرف میں ایک دو روایتیں پیش کروں گی کہ جس سے پتہ چلے گا کہ امام علیہ السلام جو ہیں ان کا وجود بابرکت جو ہے اس کے بغیر تو دنیا کا وجود ہی ممکن نہیں ہے۔ تو جیسا کہ ان کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے امام زمانہ علیہ السلام کا، گرچہ ان کو عام لوگوں میں آ کے معجزات دکھانے کا موقع نہیں مل رہا، وہ غیبت میں رہے ہیں، لیکن ان کے وجود کے واضح دلائل قرآن میں موجود ہے، جن کی پھر آگے تصدیق قرآن ناطق کرتے نظر آئیں گے۔ میں صرف 2-3 روایات جو ہیں آیات کا حوالہ دیتی ہوں کہ جیسا کہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 105 میں ہے، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ خدا فرماتا ہے اور ہم نے زبور میں ذکر کے بعد لکھ دیا ہے کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے۔ تو تمام انبیاء، اس آیت سے ثابت ہوا کہ تمام انبیاء اور اولیاء الہی آپ کے ظہور کی خوشخبری صالح لوگوں کو دیتے آئے ہیں۔ اس لیے خدا نے نہ صرف درج بالا آیت بلکہ تورات اور زبور جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی آسمانی کتابیں ہیں اس میں بھی مومنین کو خوشخبری دی ہے کہ اس زمین کے وارث صالح لوگ ہوں گے، یعنی وہ دوسرے لوگوں سے حکومت کو ارث میں لینے کے بعد جاہ و جلال کے مالک بن جائیں گے۔ تو اسی روایت کے بارے میں، اسی آیت کے بارے میں جو روایت ہمیں ملتی ہے وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا يَوْمٌ وَاحِدٌ لَتَوَلَّى اللَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ حَتَّى يَخْرُجَ فَيَمْلَأُهَا عَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ جَوْرًا وَظُلْمًا، کہ اگر دنیا کے ختم ہونے میں ایک دن بھی باقی ہو تو اللہ تعالیٰ اس دن کو اتنا طولانی کر دے گا یہاں تک کہ میرے خاندان میں سے ایک صالح فرد قیام کرے گا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح کہ وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ یہ روایت الغیبہ کتاب جو ہے شیخ طوسی کی، اس کے صفحہ نمبر 180 پہ موجود ہے، یعنی مستند روایت ہے۔ اس کے علاوہ قرآن ایک جگہ پہ اور ہمیں ملتا ہے کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ۔ اس روایت کے لیے، اس آیت کے لیے جو روایت ہمیں ملتی ہے وہ ہمیں ملتی ہے کمال الدین جو کتاب ہے اس کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 331 پر یہ روایت موجود ہے کہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت مہدی علیہ السلام اپنے قیام کے بعد جو پہلی بات اپنی زبان مبارک سے جاری کریں گے وہ یہی آیت ہوگی، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ پھر فرمائیں گے میں بقیت اللہ ہوں اور تمہارے درمیان اللہ کا خلیفہ اور حجت ہوں۔ پھر اس کے بعد ہر کوئی آپ علیہ السلام پر یوں سلام کرے گا، السلام علیک یا بقیت اللہ فی ارضہ۔ تو یعنی امام علیہ السلام کے وجود کے بارے میں بہت سی آیات قرآن میں موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں روایات بھی ملتی ہیں کہ جو ان آیات کو واضح کرتی ہیں کہ یہ ہمارے بیٹے مہدی کی شان میں ہیں۔ اور پھر جب ہم امام کو واضح صفات کے ساتھ پہچانیں گے نہیں تو ہم رجوع نہیں کر سکیں گے اپنی مشکلات میں۔ ہمیں جب ان کی معرفت نہیں ہوگی تو پھر ہم ان کی باتوں کو بھی دل سے قبول کرنے کی
صلاحیت نہیں رکھیں گے. تو اس لیے ہمیں چاہیے ہم اپنے امام کے حقوق کو پہچانیں اور دلائل کے ساتھ پہچانیں، امام کی ذات مقدس کو دلائل کے ساتھ پہچانیں. تو تبھی ہم ان کے بابرکت مقدس ان کے وجود سے ہم فیض یاب ہو سکتے ہیں، ان کی تعلیمات سے فیض یاب تبھی ہو سکتے ہیں اگر ہم ان کے اوپر صحیح طرح سے ہمارا ایمان کامل ہوگا. ایک بہت ہی خوبصورت یہاں پہ بات ہے کہ یعنی ایک مرتبہ ابھی بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ اس مسئلے میں ہیں کہ پتہ نہیں امام علیہ السلام کی زیارت کی جا سکتی ہے یا نہیں، یا ان کو مل سکتے ہیں یا نہیں، یا ان سے ملاقات ہو سکتی ہے یا نہیں. تو یہ لوگ اپنی معرفت میں کمزور ہیں، ایمان میں کمزور ہیں. ان لوگوں کو اپنی معرفت اور ولایت کے نور سے اپنے آپ کو فیض یاب کرنے کے لیے دلائل کے ساتھ عقیدہ امامت کو سمجھنا ہوگا. یہ حاجی نوری ہیں، ایک یہ کتاب ہے ملاقات امام زمانہ کی، جلد اول سے میں یہ پیش کر رہی ہوں کہ حاجی نوری جو کہ نجم الثاقب میں نقل کرتے ہیں کہ بحر العلوم کے شاگردوں میں ایک متقی اور پرہیزگار شاگرد تھا، اور اس نے جو تھا وہ اور اس وقت وہ کہتے ہیں کہ حاجی نوری کہ میں بھی بحر العلوم کے درس میں حاضر تھا اس وقت کہ ایک شخص نے آ کر سوال کیا کہ غیبت کبریٰ کے زمانے میں حضرت صاحب الزمان علیہ السلام سے ملاقات کیا ممکن ہے؟ تو سید بحر العلوم نے اپنے سر کو نیچے جھکا لیا اور اس سے کوئی جواب نہ دیا. تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں نزدیک ہی بیٹھا تھا، میں نے سنا کہ بحر العلوم آہستہ سے فرما رہے تھے کہ اب میں اسے کیا جواب دوں کہ امام زمانہ علیہ السلام سے میں خود بغل گیر ہو چکا ہوں. یعنی لوگوں کی ایمان کمزور ہیں. امام علیہ السلام بالکل، اور یہ پھر ایمان کی اور معرفت کی کیفیت کے ساتھ امام علیہ السلام ملاقات کرتے ہیں کہ اگر کسی کا ایمان اتنا کمزور ہے لیکن وہ یقین رکھتا ہے امام کی ملاقات پر، تو کسی کو خواب میں ملتے ہیں، کسی کو حالت کشف میں زیارت کرواتے ہیں، کسی کو بالمشافہ ملاقات کا شرف بخشتے ہیں. تو یہ سب جو ہے یہ ملاقات کرنے والے بندے کی معرفت اور ایمان کی بلندی پر منحصر ہے کہ وہ امام علیہ السلام کے وجود بابرکت کو کیسے تحمل کر سکتا ہے. تو ایک بہت ہی خوبصورت یہاں پہ میں ایک واقعہ جو کہ یقیناً آپ سب کے ایمان کو تازہ کرے گا کہ امام علیہ السلام سے ملاقات کے شوق کو بڑھائے گا کہ ہم جب ایسے واقعات سنیں تو ہمیں بھی شوق پیدا ہونا چاہیے کہ ہم بھی اپنے زمانے کے امام کو دیکھیں. تو اس سلسلے میں آیت اللہ آقا الحاج شیخ مجتبیٰ قزوینی جو کہ مرحوم علماء اہل مشہد میں سے ہیں، انہوں نے خود یہ کرامت دیکھی. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا آقا سید محمد باقری کہ جو کہ مشہد میں ہی مقیم تھا، اور ان کے استاد تھے مہدی اصفہانی غروی جو کہ بہت بڑے آیت اللہ تھے. تو اکثر وہ شخص جو تھا نا محمد باقری اکثر اپنے استاد معظم کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا، اور کئی برسوں سے وہ سل کے موذی مرض میں مبتلا تھا. سل ایک کھانسی کی قسم کا مرض ہے، جیسا کہ ایستھما سمجھ لیں یا اس قسم کا کوئی مرض. اس وقت یہ مرض لا علاج تھا، تمام لوگ اس سے مایوس ہو چکے تھے اور وہ بہت نحیف ہو گیا تھا. ایک دن وہ کہتے ہیں آیت اللہ شیخ مجتبیٰ قزوینی کہتے ہیں کہ میں نے اس شخص کو دیکھا، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک صحیح سالم خوش باش چلا آتا ہے اور کسی قسم کی بیماری اور کمزوری اس میں نہیں ہے. تو میں نے تعجب سے پوچھا کہ شفا کی علت کیا ہے؟ تو اس نے پھر بیان کیا کہ ایک دن میرے حلق سے بہت زیادہ خون آیا، ڈاکٹروں نے مجھے مایوس کر دیا، اور میں نے اپنے استاد آیت اللہ غروی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا، اپنی کیفیت بیان کی. تو استاد معظم دو زانو ہو کر بیٹھے اور پختہ یقین کے ساتھ مجھے فرمایا کیا تو سید نہیں ہے؟ کیا فرمایا؟ کیا تو سید نہیں ہے؟ پھر اپنے آباء و اجداد سے بیماری سے شفا حاصل کرنے کے لیے دعا کیوں نہیں کرتا؟ تو بقیت اللہ العظم علیہ السلام کی خدمت میں کیوں حاضر نہیں ہوتا اور ان سے اپنی حاجت کو کیوں طلب نہیں کرتا؟ کیا تو نہیں جانتا کہ وہ پروردگار کے اسماء حسنی ہے؟ اور پروردگار کے اسماء حسنی کے بارے میں دعائے کمیل نہیں پڑھی کہ جس میں آیا ہے یا من اسمہ دواء و ذکرہ شفا، کہ جس کا ذکر شفا ہے اور جس کا نام ہی دوا ہے. اگر تو مسلمان ہے، سید بھی ہے، شیعہ بھی ہے، تو تجھے چاہیے کہ آج ہی حضرت بقیت اللہ ارواحنا فداہ علیہ السلام سے شفا طلب کر.
خلاصہ یہ کہ وہ کہتا ہے کہ اتنے موٹیویشنل الفاظ جب میں نے سنے، محرک الفاظ جب میں نے سنے، تو میں رونے لگا اور اس ارادے سے اٹھا کہ حضرت صاحب الزمان کی خدمت میں جا کے ہی رہوں گا. لہٰذا بغیر اس کے کہ توجہ، بغیر اس کے کہ میں مطلب آنسو بہاتا جاتا، کسی اور کی طرف میں نے توجہ نہ دی، بس اسی بات پہ آنسو بہاتا جاتا تھا کہ میں نے ابھی تک اس بات کی طرف کیوں نہیں دھیان کیا کہ میں نے اپنے امام کو کیوں نہ پکارا. تو یوں کہتے ہیں کہ میری زبان پہ بس یہ الفاظ جاری تھے، یا حجت ابن الحسن ادرکنی، یا حجت ابن الحسن ادرکنی. اور صحن مقدس حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی طرف جا رہا تھا. جب میں پرانے صحن میں پہنچا تو اس صحن کو میں نے اس کی پہلی حالت میں نہ پایا، یعنی جیسے گہما گہمی ہوتی ہے نا، امام علیہ السلام کے حرم میں جائیں تو صحنوں میں بہت گہما گہمی اور ہجوم ہوتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ وہ صحن کی وہ حالت نہیں ہے پرانے جیسی. تو کہتا ہے کہ گویا جیسے صحن بالکل خالی تھا، صحن میں فقط چند افراد نظر آئے جو اکٹھے چل رہے تھے، اور ان کے آگے آگے ایک سردار تھا. میں سمجھ گیا کہ یہی امام حضرت ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہیں. میں نے اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہا بہترین موقع ہے، یہی موقع ہے کہ حضرت علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کے شفا طلب کروں. حضرت علیہ السلام چونکہ کچھ فاصلے پر تھے، میں نے چاہا کہ آپ کو آواز دوں اور ان سے عرض کروں کہ میرے لیے شفا طلب کریں. جو ہی میرے دل میں یہ خیال آیا، میں نے دیکھا کہ حضرت علیہ السلام پلٹے اور میری طرف نگاہ کی. ان کی نگاہ کرتے ہی اچانک میرے جسم سے ٹھنڈا پسینہ پھوٹنے لگا، اور اس کے بعد میں نے دیکھا تو صحن مقدس معمول کے مطابق نظر آیا، یعنی وہی گہما گہمی، وہی لوگوں کا رش، اور چند افراد جو تھے وہ غائب ہو چکے تھے، اور وہ سردار بھی نہیں نظر آ رہے تھے، اور زائرین حسب سابق آمد و رفت کر رہے تھے. میں حیرانی کے عالم میں تھا. اسی دوران میں نے دیکھا، محسوس کیا کہ میرا مرض باقی نہیں ہے اور بیماری کے تمام آثار ختم ہو چکے ہیں. میں اپنے گھر لوٹا اور جو کچھ پرہیز کرتا تھا، چیزیں میں نہیں کھا رہا تھا، میں نے وہ پرہیز بھی چھوڑ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی شفائے کامل عطا کی کہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا. اب وہ جو کھانسنے کی کوشش بھی کرو تو کھانسی نہ آئے. پھر اس کے بعد شیخ مجتبیٰ قزوینی بتاتے ہیں کہ اس وقت میں گریہ کرنے لگا. واقعہ جب سنا، اس شخص نے جب اپنا واقعہ بتایا، تو یہ واقعہ جو ہے، یہ محمد باقر قزوینی جن کا یہ واقعہ تھا، سن کے کہتے ہیں کہ میں بہت ہی زیادہ میں اس چیز سے متاثر ہوا، اور اس کے واقعہ کے کئی سال بعد میں نے ان کو دوبارہ جب دیکھا تو ان کی صحت اور اچھی ہو چکی تھی. تو یہی بات ہے کہ اگر اہل علم اور سادات حضرات حضرت علیہ السلام کی طرف خصوصی توجہ کریں، تو چونکہ وہ تو امام علیہ السلام کے جو اہل علم ہیں وہ امام علیہ السلام کے سپاہی ہیں، اور جو سادات ہیں وہ ان کا خاندان ہے، تو ان کے عقیدت مند ہیں اور خدمت گزار ہیں. اس لیے حضرت علیہ السلام نسبتاً زیادہ نزدیک ہیں ان دو کے، اہل علم کے اور سادات کے. تو یقیناً وہ تو ہر ایک کی مدد کرتے ہیں، جو بھی ان سے ان کی توجہ اپنی طرف کرے، ان کی توجہ لینے کے لیے کوشش کرے، تو ضرور وہ توجہ کرتے ہیں اور مدد بھی کرتے ہیں، سب کی مدد کرتے ہیں. اس لیے کہ جو امام کا وجود ہوتا ہے وہ پوری دنیا کی بقا کا باعث ہوتا ہے. ہمیں اپنے زمانے کے امام کے لیے اپنے دل میں ان کی محبت پیدا کرنی چاہیے، ان کے دیدار کی جو ہے جستجو ہمارے اندر ہونی چاہیے. جب دیدار کا شوق ہم اپنے اندر پیدا کریں گے تو وہ ضرور اپنی زیارت کرواتے ہیں. اس لیے دعائے ندبہ میں ہے کہ یعنی وہ آنکھیں کہ جو ساری دنیا کو دیکھتی ہیں لیکن مولا کو نہیں دیکھتی، ہم اس چیز کے لیے کبھی پریشان ہی نہیں ہوتے. ہم مولا کی غیبت کو اس طرح سے تکلیف ہی محسوس نہیں کرتے کہ خود امام علیہ السلام غیبت میں کتنی تکلیف میں ہیں، ہم ان کی تکلیف کو محسوس ہی نہیں کرتے. ہم اپنی روٹین کی زندگی میں مصروف ہیں، حتیٰ کہ صبح سے شام، شام سے صبح، 24 گھنٹے، کئی دن گزر جاتے ہیں، ہم اپنے زمانے کے امام کے بارے میں سوچتے تک نہیں ہیں، ہم ان کے لیے کچھ لمحے بھی نہیں نکالتے. اگر آپ انہیں کچھ ہدیہ نہ کریں، وہ محتاج نہیں ہیں ہمارے ہدیوں کے کہ انہیں آپ کوئی صورت ہدیہ کریں. گرچہ آپ کی محبت ہونی چاہیے کہ آپ ہدیہ کریں، لیکن وہ ایک چیز چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ راز و نیاز کریں، ان کے وجود بابرکت کو محسوس کریں، ان کے وجود بابرکت کی زیارت کا شوق پیدا کریں، ان کی محبت کو اپنے دل میں پیدا کریں، کہ شوق پیدا کریں کہ ہم ان کی آواز سنیں، ہم ان کی زیارت کریں، ہم ان سے ملاقات کریں،
ان کے ساتھ راز و نیاز کیا کریں. 2 منٹ بھی بیٹھ کے اپنے زمانے کے امام کے سامنے اپنی مشکلات کو ہی پیش کر دیا کریں, ان کے ساتھ باتیں کیا کریں. اور امام علیہ السلام ضرور ہماری باتیں سنتے ہیں. کسی نے آیت اللہ تقی بہجت سے کہا کہ آیت اللہ محترم یہ بتائیے کہ آپ نے ہمیں کہا ہے کہ اپنے امام سے باتیں کیا کرو, کیا امام ہماری باتوں کو سنتے بھی ہیں؟ تو آیت اللہ تقی بہجت جو کہ بہت بڑے عارف بھی تھے, انہوں نے اس شخص سے کہا کہ یہ جو بات تم نے مجھ سے پوچھی یہ میں نے بعد میں سنی, امام زمان علیہ السلام نے پہلے سنی, اور یہ جو میں نے تمہیں جواب دیا یہ تم نے بعد میں سنا, امام زمان علیہ السلام نے پہلے سنا. تو بس خداوند متعال سے دعا گو ہوں کہ ہمیں اپنے امام کی پکی اور سچی معرفت نصیب کریں اور امام علیہ السلام کی توجہ کے ہم قابل ہو جائیں تاکہ امام علیہ السلام کے ظہور کے لیے پرخلوص کوشش کر سکے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.